وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 11 ہمارا آج کا موضوع. وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 11. وذرنی والمکذبین، اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو بظاہر خوشحال ہیں. ومہلہم قلیلا، اور انہیں کچھ دیر کے لیے اسی حالت میں رہنے دو. ان لدینا انکالا، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں. وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصۃ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے. وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے. سامنے کا ہم بڑی دردناک منظر کشی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کا یہی انجام ہوگا جو کہ بیان ہو رہا ہے. دیکھیں، یہاں میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جب اس زمین پہ آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے اور شعور سنبھال لیتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تو یا تو یہ حق کو تصدیق کرے یا حق کی تکذیب کرے. اگر یہ حق کی تصدیق اس وقت کرے گا جب یہ ظاہر سے نظر ہٹا لے، یعنی ظاہر کو اپنی منزل نہ بنائے، اپنا مقصود محبوب و مطلوب نہ بنائے، تب اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی اور پھر یہ حق کی تصدیق کرنے والا ہوگا. مکذبین، اور مکذبین کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے، یہ تھوڑی سی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی ظاہر کو پسند کر لیا، ظاہر دنیا کو رہنے کے لیے پسند کر لیا اور اسی کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق کو جھٹلایا، اس نے سچ کو سچ نہیں مانا جو سچ ہے. سچ کیا ہے سامعین کرام؟ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. سچ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور سچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ،
اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ تو بہرحال انسان اگر حق کی تصدیق، دیکھیں ہم اصل میں مکذبین کا وہ ہے نا، ذرنی والمکذبین، تو اس لیے میں تھوڑا سا جو جھٹلانے والے ہیں اور جو سچ کو سچ ماننے والے ہیں، یا جنہوں نے سچ کو جھٹلایا جیسا کہ ہم، تو عام طور پہ اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ قرآن کی جب بھی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنوں کی صفت یہ ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ یہ اس حق پر ان آیات پر اندھے بہرے بھوکے نہیں پڑھتے، یعنی بلا سوچے سمجھے کلام نہیں پڑھتے، قرآن میں تدبر، قرآن میں تعقل اور قرآن میں تفکر، یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ سامنے کرام، مومن جو ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کر اس پر اس راستے پر چلتا ہے جس کے لیے یہ قرآن دعوت دے رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ مختصر آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یا تو ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں یا ہم حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اگر ہم اس معاشرے کا تذکرہ کریں جس میں ہم رہ رہے ہیں، میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو ان میں سے میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت حق کو جھٹلانے والی ہے، حق کی تصدیق ہم نہیں کرتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ کے اسی پر اکتفا کر لیا ہے تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ زبانی کلامی ایمان لانے سے یا قبول کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بھی میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں بھی زبانی کلامی بات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سٹور میں جائیں، 200 روپے کا آپ سودا لے لیں ماں، اور پھر وہ سودا تو آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ اس کی پیمنٹ نہ کر دیں۔ کوئی بھی ایک سائیکل خرید رہے ہیں، 5000 کی مثال کے طور پہ سائیکل ہے، آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ بس یہ سائیکل مجھے پسند ہے، میں نے لے لی۔ اب لے لی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیمنٹ کریں نا، زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سامنے کرام، آپ گھر میں ہیں، گھر والے ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ بیوی سے کہتے ہیں کہ بھئی رات کو بریانی پکا لو، گھر میں نہ چاول ہے، نہ گوشت ہے، نہ سبزی ہے، نہ پیاز ہے، نہ دہی ہے، اور تو اب بیگم صاحبہ تو بریانی کیسے بنائیں گی؟ دیکھیں، کچھ کہنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے تقاضے پورا کرنے ہوتے ہیں۔ بس یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، میں قصے کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا۔ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ جو بھی آپ کہتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو اسکول یعنی زبان سے کہتے ہیں میں اس کو تعلیم دلوا رہا ہوں اور اسکول میں بھجواتے نہیں، یا والدین آپ کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹے میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، پھر رشتہ تلاش نہیں کرتے، یا باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کاروبار کا ایک سیٹ اپ کھڑا کرتا ہوں، وہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ صرف زبانی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سامنے کرام، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے ذہن میں میٹھا زہر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے اذہان میں گھول کے ہمیں پلا دیا گیا ہے کہ بچے تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب کچھ کرو یا نہ کرو، اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اس زبان سے کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کہے گا، یعنی عملی طور پہ وہ کہے گا کہ تمہارا یہ کلمہ پڑھنا جو ہے یہ بس کافی ہے، اور پھر آپ کو قرآن سے اور حدیث سے جو ہے دلائل کے انبار لا دے گا۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، ساتھ عمل کا بھی ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ مشہور صورت ہے، آپ نے سنی ہوگی، والحسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں ہے، بہت سی جگہ ہے کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ عمل کا تذکرہ ضرور ہے۔ ایمان بغیر عمل کے مقبول ہی نہیں ہوتا سامنے کرام۔ یہ تو عام بات ہے، یہ تو دنیا میں ایک خاص بات ہے۔ صرف زبانی کلامی یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ یہ اصل میں جنت کی خریداری کا ایک وعدہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو جنت چاہیے اور میں اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بس یہ کلمہ پڑھ لو تم جنتی ہو، لیکن زبان سے نہیں۔ یہ زہر جو ہے یہ نکال لیں اپنی اذہان سے، اپنے دماغ سے، اس کو کھرچ کے نکال دیں۔ زبانی کلمہ پڑھنے والا ظاہری شریعت کے مطابق مسلمان ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اس پر اور کوئی فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جب تک وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، جب تک دل میں اس کے ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کا مطلب یقین، یقین کا مطلب عمل۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہیے کہ نہیں، قل لم تؤمنوا، ہرگز تم مومن نہیں ہو، ولكن قولوا اسلمنا، بس صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور مومن تم اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ بہرحال میں مکذبین کی بات کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 11 ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑ دو مجھے اور جو جھٹلا رہے ہیں ان کو، بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ اے داعی الی الحق، اے وارث نبی، اے وارثان نبی، آپ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن عملاً انکار کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ جس قوم میں رہ رہے ہیں یہ عملی طور پہ انکاری ہے، کہ قرآن کو ماننے سے انکاری ہے، بعث بعد الموت سے انکاری ہے، جنت پر یقین کرنے سے انکاری ہے، دوزخ پر یقین کرنے سے انکاری ہے، روز محشر سے انکاری ہے۔ جس قوم میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، تو یہ قوم نہیں مانتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، اپنے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں قصے کہانیاں تو بس آپ لوگ اس کی شوقین ہیں، تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مکذب وہ ہے جو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتا۔ مکذب وہ ہے جو قرآن کو صرف ناظرہ کے لیے وقف سمجھتا ہے، کہ یہ صرف کتاب ناظرہ ہے، یا صرف کتاب تلاوت ہے، یا صرف کتاب حفظ ہے، یا بس زیادہ سے زیادہ آپ نے کوئی تفسیر پڑھ لی، بس آپ کہتے ہیں میں نے تو تفسیریں پڑھی ہیں، میرے پاس بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ جھٹلانے والا، دیکھیں میں آپ کو جھٹلانے والے کی علامات بتاتا ہوں۔ ہر جھٹلانے والا ضروری ہے کہ یہ اس کی علامت یہ ہے، جھٹلانے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ ظاہر دنیا کو اخروی دنیا پر یا آخرت پر ترجیح دے۔ آخرت کے بدلے جس نے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ جھٹلانے والا وہ ہے جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ جھٹلانے والا وہ ہے، قرآن کو جھٹلانے والا، اسلام کو عملی طور پہ جھٹلانے والا وہ ہے جو کہ قرآن کو، یہ دنیا میں مزے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے اور دنیا کے مزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔
مزوں کے لیے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ مزے جو ہیں اس کا مقصود حیات ہے کہ آرام سے زندگی گزر جائے، آسائشات کی بھرمار ہو، میرا سٹیٹس جو ہے وہ ایک اچھا سٹیٹس ہو، میری اچھی شہرت ہو، میرے پاس دولت ہو۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں جو قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جھوٹے ہیں جن کی زندگی دنیا کے فائدوں کے لیے وقف ہے، دنیا ہی ان کی نظر میں اصل ہے۔ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو خوشحال طبقہ ہے بظاہر، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ دنیا میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ مہلت کی جگہ ہے۔ بہرحال ان کا انجام اب کیا ہوگا، تھوڑا سا آپ یہ بھی سن لینا۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ ترجمہ تو آپ نے سن لیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو اس ترجمے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں دنیا دارالعمل ہے، اور آخرت جس کے بارے میں ہمیں یقین تو نہیں ہے لیکن ہم سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ سے حساب کتاب ہوگا، آپ کے تمام نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا۔ اب یہ ہے نا کہ تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپس کی بات ہے، کسی کو بتائیے گا نہیں، کہ تلائی کس کی ہوگی؟ تلائی مسلمانوں کی ہوگی، مسلمانوں کے اعمال کی ہوگی۔ جو کافر ہیں تو ان کے لیے تو تلائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، وہ تو سیدھے سادے ہیں، ان سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کافروں سے حساب کتاب نہیں ہے، جھٹلانے والوں سے حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ تو جو مومن ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، اور اس میں کچھ انہوں نے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اعمال اچھے کیے یا کچھ اعمال برے کیے، ان سے حساب کتاب ہوگا۔ جو مانتا ہی نہیں ہے، ایک شخص امتحان میں بیٹھا ہی نہیں ہے، اس کا کیا امتحان ہے؟ ایک شخص نے کالج میں مثال کے طور پہ 2 ساتھی ہیں، ایک نے میٹرک انہوں نے پاس کر لیا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں میٹرک پاس کر لیا ہے، تو ایک نے جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا ہے، دوسرے نے نہیں لیا۔ یہ دیکھیں اتنی باریک وہ مجھے سمجھانی پڑتی ہیں اور ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں، بہرحال کوئی بات نہیں۔ تو 2 طالب علم ہیں، دونوں نے میٹرک پاس کر لی ہے، اب فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا امتحان ہے، جس کو آپ ایف اے کہتے ہیں، ایف اے ایف ایس سی۔ اب ایک آدمی نے تو آگے پڑھنے سے انکار کر دیا، اور نہ وہ اسکول جا رہا ہے، نہ اب جو اسکول بھی نہیں جا رہا، اور بس وہ پڑھنے سے انکاری ہے، تو اس کا کیا وہ امتحان میں اس کو بٹھایا جائے گا؟ کیا اس کا کوئی امتحان، کوئی ممتحن، کوئی بورڈ جس شخص نے داخلہ ہی نہیں لیا ہے اسکول میں، جو مانتا ہی نہیں، جو کہتا ہے میں نے تو یہ ڈگری چاہیے ہی نہیں مجھے، تو ان سے کیا، اس کو کیا امتحان میں بٹھانا، اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ جب رزلٹ آئے گا اس میں تو اس کا نام ہی نہیں ہے، اس نے تو امتحان ہی نہیں دیا۔ ہم دیکھیں عام طور پہ زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، امتحان دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے عام طور پہ۔ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد، یہ ہماری کتاب سے فارغ ہے یہ لفظ۔ ہم تو مزوں کے لیے جی رہے ہیں، ہم تو ایک اچھی دنیا کے لیے بس آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور کوئی یعنی جد و جہد نہیں ہے۔ اول تو دعوت قبول کرنے سے انکاری ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے ہمارے لیے انسانوں کی، راعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ۔ تو ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو قبول کیا ہے،
نہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں بس زبانی کلامی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور بس جو اعمال ہمیں پسند ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، باقی تو بات ختم ہے. باقی ہم کوئی امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ امتحان چاہتے ہیں. دنیا تو آزمائش ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آزمائش سے بچا لے. بہت کم ایسے مانگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو آزمائش کا تصور ہی نہیں ہے نا. بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں، اے اللہ تعالیٰ آپ میں آزمائش میں نہ ڈالیں. آزمائش کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مخلوط نطفے سے، اور اس میں اس کا امتحان ہے، تو ہم تو وہ امتحان دینے ہی نہیں چاہتے. بہرحال دیکھیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ان کو چھوڑ دو میرے لیے، بس میرا اب ان سے اعلان جنگ ہے. انہوں نے خود کیا ہے اعلان جنگ، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہم نے خود کیا ہوا ہے. صاحب کرام، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، غضب کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، چونکہ جنت ہے. لیکن ہم نے انکار کر دیا ہے، نہ مان کے. جنت یقین ہمارا نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ محشر پہ ہے، نہ عذاب قبر پہ ہے، نہ ثواب قبر پہ ہے، نہ قبر کے سوال و جواب کو ہم مانتے ہیں عملی طور پہ. تیاری ہماری ساری ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. تو ایسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے حبیب کو مشورہ دیا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب یہ کیا چاہتا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم نے سوچنا اور سمجھنا بھی ہوگا. جو آج کا سبق ہے ہمارا سامنے کرام، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تھوڑا سا ان آیات قرآنی کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اب جہنم میں کیا ہوگا؟ بھاری بیڑیاں ان کو ڈالی جائیں گی. گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. 70 گز، 70 ذراعا، 70 ذراع جن کا جس کی طوالت ہوگی، ان بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا. وجحیما، بھڑکتی ہوئی آگ. دیکھیں ہمارے بھڑکتی ہوئی آگ کا کہا جا رہا ہے، بیڑیوں کا کہا جا رہا ہے، ہمارے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ہم کوئی خوف نہیں محسوس کر رہے. یہ ہمارے دلوں کی حالت ہے، یہ ہمارے یقین کی حالت ہے. اس پہ ذرا غور کریں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تلاوت کرتے تو وہاں جب عذاب کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ کے رسول وہاں رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے بچا لے. یا کہیں جنت کی بات ہوتی، مغفرت کی بات ہوتی تو وہاں رک جاتے اور دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے بخش دے. لیکن ہمارے دل پہ تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں ہم مطلب درس وغیرہ سنتے ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے سر سے گزر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اہل دنیا ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے ہمیں، مطلوب ہے ہمیں. تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس یقین کے تحت زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ باطل ہے. ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، دنیا
دنیا کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ تو کھلا دھوکہ ہے۔ متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، نہ آپ کا مال آپ کا ہے، نہ آپ کے اولاد آپ کی ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ یہ گھر آپ کا ہے، نہ یہ گاڑی آپ کی ہے۔ قبر میں دیکھیں نا کس طریقے سے اتارتے ہیں مردے کو، کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی چیک بک، کوئی الاٹمنٹ، کوئی بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ فائل جو ہے اس کی ملکیت کی فائل، جو 1000 گز پہ آپ نے گھر بنایا ہے اس کی فائل آپ مردے کے ساتھ رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نیرا دھوکہ ہے۔ اب دھوکے کی بنیاد پر اپنی زندگی کا ایک سیٹ اپ بنانا انتہائی بے وقوفی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، انتہائی بے وقوفی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ تمنا رکھتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور جھٹلانے والوں کو جو بظاہر خوشحال ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، وجحیمن، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، And leave me to those who deny the truth, those of luxury, and give them a brief respite. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔